مرزا نے اپنی تازہ ویڈیو میں پیغام پاکستان کے متعلق یہ بات کی ہے کہ وہ نامکمل ہے، اور مرزا نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 3 باتیں اس میں شامل کی جائیں، پھر یہ پیغام پاکستان مکمل ہوگا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عوام الناس کو، اپنی کٹر پبلک کو آپ 3 باتیں اگر سمجھا دیں تو میرے خیال ہے اس ملک کو ہم امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ 14 اگست 2026 کے موقع پر یہ میرا پیغام ہے علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کے لیے۔ نمبر 1، آپ اپنے جمعے کے ممبر پر اعلانیہ لوگوں کو بتائیں کہ تمام فرقوں کی مساجد میں نماز پڑھنا، ان کے ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھنا بالکل درست ہے، کسی کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، بے فکر ہو کے پڑھے۔ نمبر 2، تمام فرقوں کی مساجد اور مدارس کو چندہ دینا درست ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے فرقے کو چندہ دینا ہے۔ اور نمبر 3، تمام فرقوں کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، نکاح کے معاملات کر سکتے ہیں، اس کے لیے اپنے فرقے کا بندہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں علماء کو ابھاروں گا کہ آپ جو 1400 علماء کو بٹھا کے پیغام پاکستان لکھواتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے یہ کام کرواتی ہے، یہ 3 چیزیں اس میں نہیں لکھی ہوئی ہیں، باقی دنیا جان کی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب ہم مرزا کے ان تینوں مطالبات کا الگ الگ جائزہ مرزا کی اپنی ویڈیو سے لیتے ہیں کہ کیا واقعی مرزا اپنے ان تینوں مطالبات میں مخلص ہے یا یہ منافقت کر رہا ہے۔ نمبر 1، آپ اپنے جمعے کے ممبر پر اعلانیہ لوگوں کو بتائیں کہ تمام فرقوں کی مساجد میں نماز پڑھنا، ان کے ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھنا بالکل درست ہے، کسی کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، بے فکر ہو کے پڑھے۔ یہ تھا مرزا کا پہلا مطالبہ کہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ تمام فرقوں کی مساجد میں تمام فرقوں کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل درست ہے، بے فکر ہو کر پڑھیں۔ اب آپ دیکھ لیں مرزا کی تصویر کا دوسرا رخ۔ اب یہ اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں ناسبی گھسے ہوئے ہیں، اور اہل تشیع کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں رافضی گھسے ہوئے ہیں۔ ان کی اصلاح کریں، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ کتاب و سنت کی طرف بلائیں، اور اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مسجدوں سے باہر نکالیں تاکہ باقی مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کریں۔ تو آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، تو میں نے یہ جواز کی حد تک بتایا ہوا ہے، نہ کہ یہ کہے کہ آپ نے ضرورتاً ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے۔ میری بھی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے میں کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھوں جو کلمہ گو مشرک ہو۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں، جو اجماعی عقیدے ہیں نا، ان کے اندر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اب ایک طرف یہ بیانات دینا کہ جی ان کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتے تو اپنی مساجد سے ان کو نکال دو، اپنے متعلق کہنا کہ میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کسی کلمہ گو مشرک کے پیچھے نماز نہ پڑھوں، اور اسی طرح یہ کہنا کہ اجماعی عقیدے کے اندر جو گڑبڑ کرے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ ایک طرف یہ بیانات اور دوسری طرف یہ مطالبہ کرنا کہ جی عوام سے علماء یہ کہیں، ان کو سمجھائیں عوام کو کہ تمام فرقوں کے پیچھے، تمام فرقوں کی مساجد میں سب کے پیچھے نماز بالکل درست ہے، بے فکر ہو کر پڑھیں۔ کیا ان دونوں باتوں میں کوئی جوڑ ہے؟ نمبر 2، تمام فرقوں کی مساجد اور مدارس کو چندہ دینا درست ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے فرقے کو چندہ دینا ہے۔ یہ ہے مرزا کا دوسرا مطالبہ، بڑا معصوم بن کر کہہ رہا ہے کہ جی یہ بھی عوام کو سمجھائیں کہ سارے فرقوں کو چندہ دینا درست ہے۔ یہ ہے تصویر کا ایک رخ۔ اب آپ سنیں مرزا کی تصویر کا دوسرا رخ کہ مولویوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں چندے کے حوالے سے کیا سبق پڑھا رہا ہے کہ ان کو چندہ دینا یا نہیں دینا۔ بہرحال مرزا کی وہ گفتگو بھی سن لیں۔ خود سارے کام کر رہے ہیں، کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ ابھی دیکھیں سارے مولوی ایک ایک کر کے جو ہے نا چندے بٹورنے کے لیے نکل آئے۔ ان کو پوچھو تمہارا کیا ایکسپیرینس ہے کہ تم جا کے وہاں پہ جا کے تقسیم کرو گے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ صرف کریڈیبل جو لوگ ہیں نا جی، ان کو آپ چندہ دیں، عیدی والوں کو دیں، جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے جن کی ایک پوری دنیا کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہے، کئی ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو آپ دیں۔ اسی طریقے سے لوکل لیول کے اوپر جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہے ان کو دیں، مولویوں کو نہ دیں، یہ ان کی توندیں بڑھیں گی۔ آپ دیکھیں ایک ایک کر کے سارے مولوی نکل رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں۔ بھائی کیا کریں گے؟ آپ سے 1 کروڑ روپے لیں گے، 2-3 لاکھ روپے ان کے اوپر لگائیں گے، باقی راستے میں وہ جو انہوں نے فیولنگ کے اوپر خرچہ کرنا ہے اور جو اپنی یاشیاں کرنی ہے، پہلے اگر انہوں نے ٹفن میں کھانا لے کے جانا تھا، اب اسی پیسے کی مرغ کڑھائی بنوائیں گے اور کہیں گے ہم تو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں اور ہمارے اوپر یہ لگ جائے گا چندہ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا ہیلے کرتے ہیں، میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں نا۔ ان کی یاشی کا لیول آپ چھوڑ دیں کیا ہے، تو اپنے چندے ان کے اوپر ضائع نہ کریں، تو اپنے چندے ان کے اوپر ضائع نہ کریں، تو اپنے چندے ان کے اوپر ضائع نہ کریں۔ تو مرزا کا دوسرا مطالبہ بھی دوبارہ سن لیں اور تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ سن لیں، پھر فیصلہ خود کر لیں کہ مرزا کی یہ منافقت ہے یا نہیں۔ اور نمبر 3، تمام فرقوں کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، نکاح کے معاملات کر سکتے ہیں، اس کے لیے اپنے فرقے کا بندہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے مرزا کا تیسرا مطالبہ کہ عوام کو سمجھایا جائے کہ تمام فرقوں کے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں نکاح درست ہے۔ یہ ہے مرزا کی تصویر کا ایک رخ۔ اب آپ دیکھیں مرزا کی تصویر کا دوسرا رخ۔ اور یہ بھی ہے یہ جو علی معاویہ بھائی بھائی، بالکل جعلی بات ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی نہیں، نہ کبھی تھے
ना कभी बाद में रहे। जो बंदा अली मुआविया भाई भाई को जाली कह रहा है, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं, सहाबा को आपस में भाई भाई मानने के लिए तैयार नहीं, वो किस मुंह से, किस बेशर्मी से मुतालबा कर रहा है कि जी अवाम को समझाओ तमाम फिरकों के लोग आपस में भाई भाई हैं। बड़ा बेशरम आदमी है ये। जहाँ तक बात है निकाह की, मिर्ज़ा कह रहा है कि जी सबका निकाह आपस में बिल्कुल दुरुस्त है, तो निकाह के हवाले से भी मिर्ज़े की तस्वीर का दूसरा रुख हम आपके सामने रख देते हैं। ये बात मैं भी कहता हूं कि अपने कुफ हम पल्ला लोगों में शादी करनी चाहिए, चाहे वो खानदान के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या स्कूल ऑफ थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बाद में झगड़े ना हो। ये प्रेफरेबल है। अलबत्ता पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन सारे तवहुमात से बाहर निकल चुके होते हैं, वहां पर टॉलरेंस मौजूद होती है, लेकिन जो स्टॉन्च किस्म की मजहबी नेचर के लोग हैं उनको बिल्कुल इस किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए कि सुन्नी शिया में निकाह करे, शिया सुन्नी में निकाह करे, कि पूरी जिंदगी बैठ के लड़ते रहे, एंड पे तलाक हो जाए। अव्वल तो इस तरह की हरकत कोई करनी नहीं चाहिए कि आपको पता चल जाए, तो फिर तो मैं तो इस हक में भी नहीं हूं कि आप बरेलवी देवबंदियों में और देवबंदी अहले हदीस में और अहले हदीस शिया के अंदर जाके शादी कर लें और बाद में लड़ते फिरें, इल्ला ये कि सारे पढ़े लिखे हुए हों। तो कादियानियों को तो मामला इलादा है, वो तो काफिर हैं। लेकिन मुसलमानों में भी जिस तरह कुफ का मसला है, तो ये फिर बाद में मसले खड़े हो जाते हैं। आप पढ़े लिखे हों, नॉर्मल हों, फिर ठीक है, आपस में करते रहें। और ये निकाह हो सकने का मतलब ये नहीं है कि हम ये कहते हैं कि निकाह करें जरूर, नहीं, अपने कुफ में शादी करें, जो आपको बेहतर लगता है वो लग करें। हमने कब कहा कि जरूर आप ढूंढ के ऐसे बंदे के साथ शादी करें जो शिरकी अकीदे रखता हो, बेहतर से बेहतर की तलाश में जाना चाहिए। ये एक प्योरली इल्मी गुफ्तगू है। बहरहाल मिर्ज़े के तीनों मुतालबात में हमने मिर्ज़े की तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रख दिया है। अब फैसला आप पर छोड़ते हैं कि मिर्ज़ा अपने इन मुतालबात में मुखलिस है या नहीं।